نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 تلاوت کی ہے، اور یہ رکوع نمبر 6 کی پہلی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے: مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے جو بھی ذریعہ میسر ہو اس کو حاصل کرنے کی تلقین اس آیت کے اندر کی گئی ہے، اور جد و جہد کا مفہوم جہاد کے لفظ سے یہاں ظاہر کیا گیا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، اس کی بندگی کرنا چاہتا ہے، لیکن کچھ ڈرائیونگ فورسز ہیں انسان کے ماحول میں جو اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکتی ہیں، اپنی بندگی کرواتی ہیں، اور انسان کو اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتی۔ ان تمام قوتوں سے اپنی امکانی کوشش تک انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے اور ان قوتوں سے متصادم ہو۔ وہ کون سی قوتیں ہیں جو دراصل انسان کو اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتی؟ وہ مفسرین چار طرح کی بیان کرتے ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے سے روکتی ہیں۔ سب سے پہلے ابلیس اور اس کا لشکر، جس نے شروع سے اس بات کی قسم کھا رکھی ہے کہ وہ انسان کو بہکائے گا، اور بہکائے گا بھی آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور وہاں وہاں سے انسان کو بہکاتی ہے شیطان اور اس کی ذریت، کہ انسان کو اس کا وہم بھی نہیں ہوتا، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ دوسری قوت جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر آمادہ کرتی ہے، وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ وہ مسلسل اس کو غلط روی پر اکساتا ہے، اور اس کی خواہشات اس کو غلط راستے پر لے کر جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف اس سے راہ ہموار کرتی ہیں۔ پھر خدا سے بھرے ہوئے بہت سے انسان، خدا کی بندگی سے بیزار لوگ، ایسے لوگ جو ہمارے معاشرے میں رہتے ہوتے ہیں، جن سے ہمارا معاشری، تمدنی اور معاشی تعلق ہوتا ہے، اور پھر غلط اور سیاسی نظام غلط سیاسی نظام جو خدا سے بغاوت پر قائم ہو، وہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر گامزن کرتا ہے اور مجبور کرتا ہے کہ وہ اس کی بندگی کی جائے اور اللہ کی بندگی نہ کی جائے۔ ان چاروں قوتوں کا مقصد انسان کو اپنی رب کی بندگی سے ہٹانا ہوتا ہے اور اپنی بندگی کروانی ہوتی ہے۔ اس لیے بندہ مومن کو ان چاروں قوتوں سے دراصل لڑنا پڑتا ہے اگر وہ اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے۔ اس میں سے پہلی تین قوتیں، جس میں انسان کا اپنا نفس، ابلیس، اور پھر اس کے وہ دوست احباب، اس کا گھر، اس کے وہ لوگ جن سے اس کا روزانہ کا ملنا ملانا ہوتا ہے، کسی حد تک انفرادی دائرے پر ان سے جد و جہد کی جا سکتی ہے، ان سے لڑا جا سکتا ہے، لیکن جو چوتھی قوت ہے، سیاسی نظام، اگر وہ خدا کی باغیانہ روش پر قائم ہو تو اس سے لڑنے کے لیے دراصل انسان کو اجتماعی جد و جہد درکار ہوتی ہے۔ انفرادی دائرے میں یہ جد و جہد نہیں کی جا سکتی۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اس کے مثل اور بھی ہو، اور ان سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہے تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول کر لیا جائے۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ یہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں، لیکن یہ ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے۔ ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے۔ ایک طرف تو انسان اللہ کی بندگی کرنا چاہتا ہے اور کرنے کی کوشش کرتا ہے،
لیکن دوسری طرف اگر ان چاروں قوتوں کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی پر آمادہ ہو جائے اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی ان چاروں قوتوں کے مطابق گزارتا چلا جائے اور واپس پلٹنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوشش نہ کرے، اپنے مقصد حیات کی طرف سوچنے کی کوشش نہ کرے، تو اس کا انجام دراصل پھر ان آیات کے اندر بیان کیا گیا، پھر اس کے لیے دائمی عذاب ہے۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے ان کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹنا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے زمین و آسمان کی بادشاہت والا، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان آیات کے اندر چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے۔ کتنی چوری پر ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور کن حالات پہ کاٹے جاتے ہیں، اس کی تفصیل میں جو ائمہ کرام وہ تفصیل یہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 10 درہم اگر کی چوری کی جائے تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، جبکہ 1 درہم 3 ماشے کا بنتا ہے، اور ماشا تقریباً 1 ماشا 1 گرام کے برابر ہے۔ اس لحاظ سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک 30 گرام چاندی کی جو مالیت ہے وہ اگر چوری کی جائے تو تب ہاتھ کاٹے جا سکتے ہیں۔ آج کے جو چاندی کا ریٹ ہے اس کے حساب سے یہ کوئی تقریباً 9,000 بنتے ہیں، جبکہ باقی 3 ائمہ 3 درہم کی بات کرتے ہیں، یعنی جو مقدار امام ابو حنیفہ نے بیان کی ہے اس سے 1/3، اس کا مطلب تقریباً 3,000 روپے۔ تو 3 ائمہ کے نزدیک 3,000 روپے، جبکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک 9,000 روپے کی چوری کی جائے تو اس وقت ہاتھ کاٹ دینے چاہیے۔ اس میں کب کب سزا نہیں ہو سکتی، اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ پھل، سبزیاں، کھانے پینے کی چیزیں اور حقیر چیزیں، پرندے کی چوری، بیت المال سے چوری، ان سے کوئی اور سزا تو دی جا سکتی ہے ان چوریوں پر، لیکن ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے۔ اسی طرح چوری جو ہے وہ محفوظ کیے ہوئے مال پر ہی جو چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹنے کی، وہ محفوظ کیے ہوئے مال پر تو دی جا سکتی ہے، لیکن ایسا مال جو کہ باہر پڑا ہو اور جس کو آزاد پرندے اور جانور چر رہے ہوں وہ مال اٹھا لیا جائے، جانور کھا لیں کسی کے، تو وہ چوری میں نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے بیوی، بچے اور گھریلو ملازمین کی چوری بھی اسی قانون سے باہر ہے، ان کے بھی اس طریقے سے ہاتھ نہیں کاٹے جا سکتے۔ اضطرار اور مجبوری یا قحط سالی کی صورت میں اگر چوری کی جائے تب بھی یہ قانون لازم نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات اس سزا کے لیے دارالاسلام کا میں ہونا شرط ہے، اور اسلامی حکومت کا ہونا شرط ہے۔ اسلامی حکومت قائم ہو اور لوگوں کو روزگار کے مواقع میسر ہوں اور لوگ آرام سے حلال طریقے سے اپنا روزگار کھا سکتے ہوں، کما سکتے ہوں، اور اس وقت کوئی شریر اگر اس طرح کی چوری کرے تو یہ چوری کی سزا نافذ العمل ہوتی ہے۔ ادروائز یہ چوری کی سزا جبکہ نفسا نفسی کا عالم ہو اور لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری نہ ہو رہی ہوں، اس وقت یہ چوری کی سزا نافذ نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح دارالکفر کے اندر یہ سزا نہیں دی جا سکتی، اور دارالحرب میں بھی یہ سزا نہیں دی جا سکتی۔ یا ایہا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔
اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کوڑا کریں جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ ان منافقوں میں سے جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں ہوئے، اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں، اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر اور تبدیل کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لو جیسا کہ ہم کہہ رہے ہیں، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ جو ہم کہہ رہے ہیں تو الگ تھلگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ ان آیات میں روئے سخن اور مخاطب منافقین اور یہودی ہیں، اور ان کے احکامات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے اس کی طرف ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل شکستہ نہ ہوں، ہمت نہ ہاریں، اور صبر کے ساتھ اپنے بندگان خدا کی اصلاح کے لیے کام کرتے چلے جائیں۔ یہودی اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے کہ خود تو اصلاح کے لیے تیار نہ ہوتے تھے، لیکن دوسروں کو بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے تھے، اور جو بات سنتے تھے وہ بھی آدھی بات سنتے تھے، اور پھر جو سنتے تھے اس کو اپنا مطلب پہنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوا کرتے تھے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صبر کی اور غمگین نہ ہونے کی ہدایت کی۔ اس مقام پر ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ جب خیر کی کوئی بات ہم سنتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم خیر کی بات اس لیے سنتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس کے مطابق اپنی اصلاح کریں، یا ہم اس لیے سنتے ہیں کہ ہم یہ بات دوسرے کو پہنچائیں اور اپنے آپ کو بھول جائیں؟ اور پھر جب ہم آگے بات پہنچاتے بھی ہیں تو کیا آدھی بات پہنچاتے ہیں یا پوری بات پہنچاتے ہیں؟ ورنہ یہ رویہ تو دراصل یہودیوں کی طرف منسوب ہے، لیکن اگر مسلمان بھی ایسا ہی کام کر رہے ہوں تو پھر ان میں اور مسلمانوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہودیوں کی ایک خاص طریقہ کار تھا، اور وہ یہ تھا کہ پہلے سے وہ جن لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے تھے ان کو بتا دیتے تھے کہ اگر اس مسئلے کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتائیں تو پھر تو جو ہم بتا رہے ہیں تو پھر تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر اس کے علاوہ کچھ بات کریں تو پھر اس کو قبول نہ کرنا۔ یعنی وہ چیز جس کی توثیق یہودی کریں تو وہ تو دین میں شامل ہے، لیکن جو باقی چیزیں ہیں جن کی یہودی علماء توثیق نہ کریں وہ دین سے باہر ہیں۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے کسی کو فتنے میں ڈالنے کا ذکر کیا، جس کا مطلب ہے کہ جس شخص کے اندر برے رجحانات کی اگر پرورش ہو، اور اس کی بدی اور اس کی نیکی کے جو جذبات ہیں اس وہ آپس میں متصادم ہوں، اور اس کے بعد اس تصادم کے نتیجے میں اس کی بھلائی اور خیر غالب آ جائے، پھر تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن اس کشمکش کے نتیجے میں اگر برائی غالب آ جائے اور نیکی اس سے شکست کھا جائے، اب زیادہ بدی کے پھندے میں وہ انسان پھنستا چلا جائے گا، اور یہی اللہ تعالیٰ کا فتنہ ہے جس سے کسی بگڑے ہوئے شخص کو بچا لینا انتہائی مشکل کام ہے۔ کوئی خیر خواہ اس کو جتنا ہی بچانا چاہے، اس طرح کی صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کے لیے برائی میں آسانی پیدا کر دے تو اس کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہ بات آج کل کے سوشل میڈیا میں استعمال کرتے ہوئے اس کو سمجھنا انتہائی آسان ہے کہ ہم جب بھی سوشل میڈیا پہ کوئی سرچ دیتے ہیں اور کچھ دیکھتے ہیں تو جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو کچھ سننا چاہتے ہیں اس کو اگر ہم ایک چیز دیکھتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمیں سوشل میڈیا خود ہی سے آفر کر دیتا ہے کہ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی اس طرح کی ملتی جلتی چیز ہے۔ ایک شخص اگر سپورٹس دیکھ رہا ہے تو اس کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز سامنے آتی چلی جائیں گی، اور دوسرا شخص اگر کوئی فلم دیکھ رہا ہے اور خاص قسم کی فلم دیکھ رہا ہے تو اسی طرح کی ہی موضوع پر وہ چیزیں سامنے آتی چلی جائیں گی، اور انسان اس چیز کے اندر دھستا چلا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں کہا کہ ان لوگوں کے اس رویے کی وجہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے، انہوں نے اپنے آپ کو ٹیڑھ پن میں مبتلا کیا، اور اس وجہ سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پاک نہ کرنا چاہا، اور وہ خود برائی میں کیونکہ گرنے کو تیار ہیں اور پلٹنے کو تیار نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بھی یہ سنت نہیں کہ خود سے ان کو اللہ تعالیٰ گمراہی سے نکالے۔ سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم وأعرض عنهم وإن تعرض عنهم أن يضروك شيئا فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں، اور اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں، دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں۔ ان آیات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی کہ اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کر آئیں تو آپ ان سے اگر ان کا جواب نہ دینا چاہیں تو آپ جواب نہ دیں، لیکن اگر آپ فیصلہ کریں تو پھر عدل و انصاف کے ساتھ کریں۔ لیکن ان کو تو دراصل اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پاس تو آلریڈی تورات موجود ہے، آپ کے پاس ان کو آنا ہی نہیں چاہیے، اور اس چیز کی تفصیلات جس کی وہ سوال کرنے آ رہے ہیں وہ تو اس کا جواب ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ یہودی اس وقت تک اسلامی حکومت کی باقاعدہ رعایت تو نہ تھے، اس لیے ان کے اندرونی اندرونی معاملات ان کی قوانین کے تحت اس میں آزادی تھی کہ وہ اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کروانا چاہیں تو کر سکتے تھے۔ ان کے اپنے قاضی، ان کے اپنے علماء جب یہ فیصلہ اپنے تو اپنی تورات کے مطابق فیصلہ نہ کروانا چاہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ جاتے تھے۔ خاص طور پر جس مقدمے کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ ہے وہ یہ تھا کہ خیبر کے ایک معزز یہودیوں کے خاندان میں سے ایک مرد و عورت کے درمیان ناجائز تعلقات قائم ہو گئے۔ اب تورات کی سزا کے مطابق اس ناجائز تعلقات کی سزا رجم تھی، لیکن وہ اسے نافذ نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ خاندان معزز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ لے کر آئے کہ رجم کی سوا کوئی اور حکم دے تو قبول کر لینا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اگر رجم کا حکم دیں تو پھر وہ قبول نہ کرنا اور ماننے سے انکار کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا کہ تمہارے مذہب میں کیا سزا ہے؟ تو اس وقت کے علماء، یہودی علماء کہنے لگے کہ اب تو کوڑے مار سکتے ہیں، منہ کالا کر دیتے ہیں، گدھے پر سوار کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے بات آئی گئی کہ رجم کی سزا جو ناجائز تعلقات اس کی سزا یہ ہے۔ یہودی علماء سے پوچھا گیا کہ بس یہی سزا ہے تورات کے اندر؟ تو انہوں نے پھر وہی بات کی اور جھوٹا جواب دیا، لیکن ان کے درمیان ایک یہودی عالم وہ خاموش پایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا ناجائز تعلقات کی یہی سزا ہے تورات کے اندر؟ تو اس نے کہا کہ ہم باعزت لوگوں کو تو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن اگر چھوٹا کوئی یہودی اور کم درجے کے خاندان کا یہودی یہ سزا یہ جرم کرتا ہے تو اس کو ہم رجم کر دیتے ہیں۔ تو دراصل تورات کے اندر تو سزا تو رجم ہی ہے، لیکن جب زنا کی کثرت ہوئی اور لوگوں کی سزائے کے خلاف ناراضگی بڑھی تو ہم نے تورات کے قانون کو بدل ڈالا، کوڑوں پر، منہ کالا کرنے پر، گدھے پر بٹھانے پر۔ تو اس طرح یہودی علماء انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کے فائدے کے لیے، تھوڑا سا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے حکموں کو بدل ڈالا، جانتے بوجھتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان غلطیوں اس غلطیوں میں شامل نہ فرمائے اس مسلمان امت کو اور ہم لوگوں کو کہ جو غلطیاں بنی اسرائیل نے کی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔